السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ اچھا، تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ 400 سبسکرائب ہونے پر میں اگلی قسط ڈال دوں گی، تو 400 سبسکرائبرز ہو گئے ہیں۔ تو یہ رہی آپ کی ناول کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آ جائے تو کمنٹ میں بتا دینا، باقی چینل کو سبسکرائب کر دو۔ اور ہاں، میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ فریز ہے، تو جاؤ وہاں پر ویڈیو کو کاپی لنک کر دینا اور ری پوسٹ بھی کر دینا، ٹھیک ہے؟ رپورٹ نہ کر دینا، ری پوسٹ کر دینا۔ چلو اب میں ناول کو شروع کرتی ہوں، باقی کی باتیں ہم آخر میں کرتے ہیں۔ ویسے میں نے کافی دنوں بعد ناول پوسٹ کی ہے کیونکہ میں بیزی بہت تھی آج کل کے دنوں میں، نہیں تو میں کر دیتی جیسے ہی میرے 400 سبسکرائبرز ہوئے تھے تو میں کر دیتی، لیکن میں کر نہیں سکی۔ انس باہر لاؤنج میں بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے سر کی کنپٹی مسل رہا تھا۔ وہ کیوں سوچ رہا تھا اروبا سکندر کو اس کو برا کیوں لگا جب ہارون نے اس کو دوست کہا؟ اس کو کیوں برا لگ رہا تھا ہارون ابراہیم کا اروبا کے ساتھ اتنا بے تکلف ہونا؟ اروبا جب ہارون کے کمرے سے باہر آئی تو انس کو باہر صوفے پہ بیٹھے دیکھا۔ اروبا سمجھ سکتی تھی انس کو پسند نہیں تھا ہارون کا اس کے گھر میں رہنا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جاؤ اروبا اپنے کمرے میں۔ انس نے اپنا لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی۔ آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ ہارون کو لے جاؤں گی میں اپنے گھر۔ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں ہے؟ میں نے کہا نا ایک بار کہ جاؤ، کیوں بار بار ہارون کر رہی ہو میرے سامنے؟ انس اتنا اونچا بولا کہ اروبا ساکت رہ گئی۔ اروبا کو کم سے کم انس سے یہ امید نہیں تھی۔ انو جو کمرے میں تھی انس کی آواز سن کے باہر آ گئی۔ جنت اپنی کسی دوست کے گھر گئی تھی، کچھ وقت پہلے ہی ان کی دوست کی طبیعت خراب تھی۔ ابرام گھر پہ تھے اور حارث ابھی تک آفس سے آئے ہی نہیں تھے۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ انو اپنی اس دوست کو کہو کہ میری نظروں سے دور ہو جائے۔ بھائی لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ انس انو کو دیکھنے لگا۔ ہوا کیا ہے کا جواب انس قریشی کے پاس تھا ہی نہیں۔ ابرام جو یہ منظر دیکھ کے حیران تھے، وہیں اروبا ابھی تک ساکت کھڑی تھی، پتھر کی طرح۔ بتائیں بھائی، روبی نے کچھ کہا ہے کیا؟ انس نے ٹیبل پہ پڑا گلاس اٹھا کے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ انو اس کو کہو میری نظروں سے دور ہو جائے۔ نفرت کرتا ہوں میں اس سے اور اس کے اس ہارون سے جس کا نام لے لے کے یہ تھکتی نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر چلایا تھا اور پھر کمرے میں چلا گیا۔ باہر سناٹا چھا گیا۔ کسی کو انس کا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا، کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی اس کو ہوا کیا ہے۔ اروبا بھی فوراً کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ انس قریشی کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے اروبا سکندر کو کچھ کہا؟ روبی خاموش بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ انو نے کمرے کا دروازہ بجایا۔ روبی سن رہی ہے؟ دروازہ کھول۔ روبی، انو تھوڑی دیر کے لیے تنگ نہیں کر پلیز۔ اچھا دروازہ تو کھولنا ایک بار پلیز۔ میں نے کہا نا جا، تھوڑی دیر تنگ نہیں کر۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، پلیز دروازہ کھول۔ بہت منت کے بعد روبی نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھیں لال تھی، وہ رو رہی تھی۔ انو اندر آئی۔ تو رو کیوں رہی ہے؟ تو کیا میں نہ روؤں؟ روبی، بھائی کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ تو کیوں مانگ رہی ہے؟ کیونکہ میں ان کی بہن ہوں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا بھائی کو ہوا کیا تھا۔ میں نہیں جانتی انو، بس میں ہارون کی بات کر رہی تھی اور وہ غصہ کرنے لگا۔ انو میرے پہ اس طرح کوئی نہیں چلایا جس طرح تیرا بھائی چلایا۔ میں اس کو معاف نہیں کروں گی انو، میں دوبارہ اس گھر میں بھی نہیں آؤں گی۔ گھٹیا انسان ہے تیرا بھائی۔ روبی لیکن کچھ نہیں، جب اس کا دل کرتا ہے شریف بننے لگ جاتا ہے اور جب دل کرتا ہے اپنا گھٹیا روپ دکھا دیتا ہے۔ لیکن روبی وہ کسی اور بات پہ غصے میں ہوں گے، ہاں تو وہ غصہ کیا میرے پہ نکال دے گا؟ انو اٹھ کر چلی گئی۔ روبی ضدی تھی، وہ تب تک نہ مانتی
جب تک انس خود معافی نہ مانگ لیتا، اور انس قریشی معافی مانگے وہ بھی ایک لڑکی سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ انس اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑے۔ وہ اتنا کمزور تو نہیں تھا کہ ایک لڑکی سے ہار جاتا، پھر کیوں اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اروبا کی زبان سے ہارون کا ذکر۔ میں کب سے اس طرح بن گیا؟ یہ کون سا انس قریشی تھا؟ یہ کون سا روپ تھا انس کا؟ وہ اس بات سے خود انجان تھا۔ وہ لڑکی میرے اعصابوں پہ سوار ہو رہی ہے۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہیں ہے کہ میں اپنا دماغ کھوتا جاؤں۔ اس سے حسین لڑکیاں دیکھی ہیں میں نے، پھر اروبا سکندر کیوں؟ میں نے اس پہ کتنا غصہ کیا، کتنا چلایا میں اس پہ۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کو؟ انس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ پڑا گلدان اٹھا کے زمین پہ دے مارا۔ انس نے ان سوچوں کو دور کرنے کی کوشش کی، تب ہی انو کمرے میں آئی۔ بھائی آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ بھائی آپ نے روبی سے بدتمیزی کی ہے۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا انزلہ بھائی، پر پھر آپ نے کیوں کیا؟ وہ بار بار ہارون کے گیت گا رہی تھی، وہ اس کو اپنے گھر رکھے گی انو؟ وہ ایسے کیسے رکھ سکتی ہے؟ میں نے اس کے لیے اتنا سب کچھ کیا، میں پاکستان گیا اس کے لیے، میں نے ہارون کو اتنی بار مارا اس کے لیے، اور وہ احسان فراموش بن رہی ہے انو؟ بھائی آپ نے یہ سب کیوں کیا اس کے لیے؟ نہ کرتے۔ ہاں میں نے اس کے لیے یہ کیوں کیا؟ انس لاجواب تھا۔ بھائی آپ کہیں اس کو پسند نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، پسند اور میں کبھی نہیں۔ اروبا سکندر کو انس قریشی کبھی پسند نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ تو بھائی یہ جلن کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ پھر برا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ ہارون کو اپنے گھر لے کے جائے یا اس سے شادی ہی کیوں نہ کر لے؟ انو نے انس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی انو۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے بھائی۔ لیکن انس قریشی کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو بھرنے لگے تھے۔ وہ رو رہی ہے بھائی آپ کی وجہ سے، آپ نے اس کی بہت بے عزتی کی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تو آپ کو پتا ہو بھائی، معافی مانگیں اس سے۔ میں معافی؟ جی بھائی جی، معافی آپ ہی مانگیں گے۔ انس اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں مانگوں گا۔ کیوں بھائی؟ اس پہ غصہ کر سکتے ہیں تو کیا معافی نہیں مانگ سکتے؟ کچھ دیر بعد انس قریشی اروبا کے کمرے میں تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ جائیں یہاں سے۔ اروبا کی آنکھیں لال تھی لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ میں تم سے دیکھو روبی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو کیا مطلب تھا آپ کا؟ کبھی کسی نے میرے سے اس طرح بات نہیں کی جس طرح آپ نے بات کی انس قریشی۔ میں نے آپ کو کہا میرے کمرے سے نکل جائیں اروبا، لیکن مجھے آپ کو معاف کبھی نہیں۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ معاف کر دو روبی، دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، دوبارہ ایسا کرنے کا موقع نہیں دوں گی میں آپ کو۔ اروبا تم ایسا نہیں کر سکتی، تم تو میری دوست ہو نا۔ ہمارے میں دوستی کب ہوئی؟ انس خاموش ہو گیا۔ ہاں ان میں دوستی تو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ جائیں اب میرے کمرے سے۔ اروبا ایک بار انس قریشی اب زمین پہ گھٹنے ٹیکتا ہوا بولا تھا، لیکن اروبا سکندر مہانور کی بیٹی تھی، وہ کہاں معاف کرنے والوں میں سے تھی۔ حارث کو جب یہ سب پتہ چلا تو حارث ابرام کے آگے بہت شرمندہ ہوئے، جبکہ جنت خود انس کی اس حرکت پر بے حد شرمندہ تھی۔ لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں ابرام انس کی اس حرکت پہ۔ کوئی بات نہیں حارث، بچہ ہے وہ، کبھی کبھی انسان کسی اور ٹینشن میں ہوتا ہے اور غصہ کسی اور پر نکل جاتا ہے۔ شاید انس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ ابرام نے جانے کی اجازت مانگی تھی۔ اروبا بھی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ہارون کو پہلے سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا اور اب اروبا سکندر بھی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ انس بھی باہر ہی کھڑا تھا، لیکن ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ چلی گئی اور انس قریشی وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ حارث لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔
انس بھی ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم یہ حرکت کرو گے۔ بہت غلط کیا تم نے، بہت ہی غلط حرکت کی ہے تم نے۔ تمہاری وجہ سے میرا سر ابرام کے آگے جھک گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا تم میرے بیٹے ہو، تم ایسی حرکت کس طرح کر سکتے ہو؟ تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم نے یہ حرکت کس لیے کی تھی؟ تم اروبا پہ کیوں چلائے تھے؟ بابا وہ بار بار ہارون کا ذکر کر رہی تھی میرے سامنے۔ کرتی تھی تو کرنے دیتے، تمہیں کیا ہے؟ تمہیں ہارون نہیں اچھا لگتا، یہ تمہاری پرابلم ہے، اروبا کی نہیں۔ اس نے ہارون کی ذمہ داری لی ہے، وہ اس کو نبھا رہی ہے۔ بابا، ذمہ داری نبھانے اور اس کے آگے پیچھے گھومنے میں فرق ہوتا ہے۔ انس وہ آگے پیچھے گھومے یا جو بھی کرے، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم نے اس پر اتنا غصہ کیا۔ حارث شدید غصے میں تھے۔ وہ جو بھی کرے اس کی زندگی ہے انس قریشی، تم کون ہوتے ہو اس پر غصہ کرنے والے؟ وہ ہارون کا خیال رکھے یا نہ رکھے، تم کون ہوتے ہو اس کو ٹوکنے والے یا اس کو کچھ کہنے والے؟ بابا، تم اس سے کیا؟ تم مجھے صفائی دو گے تم نے یہ گھٹیا حرکت کیوں کی تھی؟ میں اس کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا بابا، کبھی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ انس لاجواب تھا۔ پتہ نہیں بابا، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ انس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انس قریشی اس بار لاجواب تھا۔ ایسا کوئی وقت نہیں گزرا تھا جب انس قریشی کے پاس دینے کے لیے جواب نہ ہو، لیکن آج اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے پاس اس کے اپنے سوالوں کا جواب بھی نہیں تھا۔ اروبا جب اپنے گھر میں واپس پہنچی تو گارڈ نے ہارون کو گیسٹ روم میں لٹایا۔ ہارون کی میڈیسن کا وقت تھا۔ روبی اس کے کمرے میں گئی۔ وہ اس کو میڈیسن دے رہی تھی جب ہارون بول پڑا، آج میں نے تمہاری لڑائی سنی تھی۔ کمرے میں آوازیں آ رہی تھی۔ بہت بدتمیزی کی ہے انس نے تمہارے ساتھ۔ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنی میڈیسن کھائیں اور آرام کریں۔ اروبا، اگر یہ سارا کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے تو میں واپس اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں۔ میرا اپنا گھر ہے، وہاں پر نوکر بھی ہیں میرا خیال رکھنے کے لیے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ آرام کریں، جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ روبی نے اس کو میڈیسن دی اور پھر وہ کمرے سے جانے لگی جب ہارون بول پڑا، تم بہت خوبصورت ہو۔ روبی نے پلٹ کے ہارون کی طرف دیکھا، آپ کا شکریہ، اور وہ چلی گئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آ کے لیٹی اور اپنا فون دیکھا، 4 مسڈ کالز تھیں انس قریشی کی، اور میسیج بھی آیا ہوا تھا، آئی ایم سوری، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، بس اتنا ہی لکھا تھا۔ روبی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اس وقت معاف کرنے والی نہیں تھی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا جیسے گزرتا تھا، بنا کسی کے لیے رکے۔ ہارون کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی اور اروبا سکندر کی دوستی ہارون سے گہری ہو رہی تھی۔ ہارون اب تھوڑا بہت چلتا تھا، اس کو بھی فرق پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر صحیح سے اس کا علاج کر رہے تھے۔ روبی کو اینی کا فون آیا تھا کہ وہ ترکی آ رہی ہے۔ اینی کا ارادہ تھا ترکی آنے کا، تو آج شام تک وہ پہنچ جائے گی، روبی ابرام کو بتا رہی تھی۔ وہ ڈائننگ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہارون خاموشی سے سن رہا تھا۔ ابرام اور ہارون کی تو بنتی بھی بہت تھی، بس ایک چیز تھی جو اروبا اور ابرام کو ہارون میں بری لگتی تھی کہ ہارون نماز نہیں پڑھتا تھا، نہ ہی قرآن۔ جب اس کو ابرام کہہ دیتے تو وہ ٹال دیتا تھا، لیکن پڑھتا نہیں تھا، اور دعا کے لیے اروبا نے کبھی ہارون ابراہیم کو ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا تھا۔ آج 3 مہینے گزر گئے تھے ہارون کو ابرام کے گھر، لیکن کبھی روبی نے ہارون کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اینی آ رہی ہے، ویسے اس نے تو کچھ وقت پہلے آنا تھا نا، بہت دیر کر دی اس نے آنے میں۔ جی بابا، اس نے جلدی آنا تھا لیکن پھر وہ نہیں آ سکی، عنایا مامی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ کو تو پتہ ہے نا، وہ اکثر بیمار رہتی ہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ عجیب و غریب چیزیں کھاتی پیتی رہتی ہے۔
چلو ٹھیک ہے، تم خانسامہ سے کہہ کے کچھ اچھا سا بنوا لینا۔ وہ اکیلی ہی آ رہی ہے؟ جی بابا، وہ اکیلی ہی آ رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ ابرام نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ گئے۔ ان کو اب آفس جانا تھا۔ روبی اب کچن میں کھڑی خانسامہ کے ساتھ مدد کروا رہی تھی۔ آج وہ پاکستانی انداز میں کباب بنا رہی تھی۔ اینی کو ویسے بھی تیکھا کھانا پسند تھا اب، اور ترکی میں سب ہی پھیکا کھانا کھاتے تھے۔ جب اینی ترکی کی زمین پر اتری تو اروبا اور ابرام اس کو لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے تھے۔ اینی روبی سے بے حد گرم جوشی سے ملی تھی۔ ابرام نے اس کے سر پر پیار دیا تھا اور پھر اینی نے ابرام کا ہاتھ پکڑ کے لبوں سے لگایا۔ یہ ترکوں کا ملنے کا رواج تھا۔ پھر وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ولی کیسا ہے اینی؟ جی انکل، بابا ٹھیک ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک ہوں۔ حارث انکل، جنت آنٹی، انس بھائی اور انو کیسے ہیں؟ ہاں، وہاں بھی سب ٹھیک ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ پورے راستے اس طرح ان کی باتیں ہوتی رہیں۔ کبھی کبھی بیچ میں روبی بھی حصہ لے لیتی تھی، زیادہ تر وہ خاموش رہتی تھی۔ جب وہ گھر میں آئے تو ہارون لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ انابیہ بڑے خوشگوار انداز میں ہارون سے ملی تھی۔ ہارون نے بھی بھرپور اس کا استقبال کیا تھا۔ پھر اینی کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھنے کے بعد اٹھ کر کمرے میں فریش ہونے چلی گئی۔ اروبا نے صحیح سے اس کا کمرہ تیار کروایا تھا اور کھانے پینے کا انتظام بھی اچھے سے سنبھالا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر ڈائننگ روم میں آئی۔ کھانا اب لگ چکا تھا۔ اس کو کھانا بہت پسند آیا تھا۔ ترکوں کے کھانے میں اگر تھوڑا سا پاکستان کا تڑکا لگ جائے تو الگ بات ہوتی ہے۔ اینی کھانا کھاتے ہوئے بولی، اچھا روبی، کل ہم حارث انکل کے گھر چلیں، سب انو سے مل لیں گے۔ تم سب چلے جانا، مجھے نہیں جانا۔ روبی یہ کہتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کو کیا ہوا ہے انکل؟ کچھ نہیں بیٹا، اس کی اور انس کی بہت عرصے سے ناراضگی چل رہی ہے۔ اچھا، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بس ایسے ہی، چھوٹی سی تو بات ہے۔ مطلب روبی انکل کے گھر نہیں جاتی کیا؟ نہیں، وہ بہت عرصے سے حارث کے گھر میں نہیں گئی۔ ہاں، انو کو جب ملنا ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آ جاتی ہے۔ حارث بھی چکر لگاتا رہتا ہے، اور انس بھائی، وہ بھی آتا ہے کبھی کبھی، لیکن جب وہ آتا ہے تو اس کے آنے کی خبر پہلے سے ہی ملازم روبی کو دے دیتے ہیں۔ وہ کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ 3 مہینے سے نہ اروبا نے انس کو دیکھا ہے، نہ انس نے روبی کو۔ اللہ اللہ، اتنی بھی کیا ناراضگی ہو گئی؟ کچھ نہیں، چھوٹی سی بات سے ناراض ہے روبی اس سے۔ بات کیا ہوئی تھی؟ انس نے بدتمیزی کی تھی۔ یہ تو غلط بات ہے۔ ہاں، غلط بات ہے۔ انس نے معافی بھی مانگی تھی، لیکن وہ نہیں مانی۔ روبی کو مان جانا چاہیے۔ ہاں، لیکن وہ ضدی ہے۔ چلیں، کوئی بات نہیں، ہم کل حارث انکل کے گھر جائیں گے۔ مجھے انو سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا تمہیں۔ ہارون بھائی بھی ساتھ چلیں گے نا؟ نہیں، وہ ساتھ نہیں جائے گا۔ وہ انس کے گھر نہیں جاتا۔ کیوں؟ اب وہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ انس ہارون کو پسند نہیں، اور ہارون اس وجہ سے نہیں جاتا کہ اروبا ناراض ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ چلیں، کوئی بات نہیں، ہم چلیں گے، ان کا بھی کوئی حل نکال لیں گے۔ میں 3-4 ماہ یہیں ہوں فی الحال، اینی بولی، اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہارون پہلے ہی کھانا جلدی ختم کر کے جا چکا تھا۔ اس کو زیادہ بولنے کی عادت نہیں تھی، لیکن وہ اروبا سے بہت باتیں کرتا تھا۔ ہارون کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب روبی کمرے میں آئی۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور میڈیسن کا پتا۔ پتہ نہیں ان گولیوں سے کب میری جان چھوٹے گی۔ چھوٹ جائے گی آپ کی جان ان سے، آپ دعا کیا کریں نا۔ ہارون خاموش ہو گیا۔ ہارون، آپ جب سے یہاں ہیں میں نے آپ کو بے چین دیکھا ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ ہارون نے روبی کو دیکھا، وہ اب صوفے پہ بیٹھی تھی۔ دل کو سکون نہیں آتا اروبا، آپ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دعا کیوں کروں؟ قبول تو ہوتی نہیں ہے۔ دعائیں قبول ہونا کیا ہوتا ہے ہارون؟ لازمی نہیں، ہم جو مانگتے ہیں خدا ہمیں فوراً وہ دے دے۔ کچھ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہوتی، وہ ہمیں نہیں ملتی،
لیکن ان کے بدلے میں ہمیں زیادہ بہترین ملتا ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن صحیح وقت پر، کبھی اس دنیا میں تو کبھی اگلے جہان میں۔ اللہ بہتر سے بہترین دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں خود کو سنبھال سکے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہوتی ہے ہارون، وہ ہمیں مضبوط بناتا ہے اپنے امتحانوں سے تاکہ ہم گرے نہ، کیونکہ اس دنیا میں اس کے علاوہ ہمیں تھامنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں آزماتا ہے ہماری حیثیت جتنا۔ سچ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اروبا؟ روبی نے گردن ہلا دی۔ مطلب میں تمہیں مانگوں گا تو تم مل جاؤ گی کیا؟ روبی کو توقع نہیں تھی کہ ہارون کچھ اس طرح کا بولے گا۔ مطلب رہنے دو، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتی، ویسے میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا کل تم انس سے ملنے چلی جاؤ، میں انس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اروبا انس کی اتنی غلطی نہیں ہے جتنی سزا تم اس کو دے رہی ہو۔ تم نے مجھے کہا تھا معاف تو خدا بھی کر دیتا ہے، تم تو اس کی بندی ہو، تو انس کو معاف کر دو۔ میں معاف نہیں کروں گی۔ ہارون خاموش ہو گیا۔ وہ اروبا سکندر کو ان 3 مہینوں میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ وہ عجیب تھی، کسی کے لیے نرم دل تو کسی کے لیے پتھر۔ اچھا جی، تو کیسا لگا آپ کو ناول، اور انس قریشی کیسا لگ رہا ہے اب تم لوگوں کو؟ اچھا ویسے نا مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے انس قریشی اور ہارون ابراہیم کو لکھا ہے، اور آج کی ایپیسوڈ تو کچھ ایکسٹرا مطلب ہو گئی، لگا لو کہ آئی تھنک میں نے بہت کچھ فالتو بھی لکھ دیا ہے اس میں، شاید پتہ نہیں، خیر جو بھی لکھ دیا ہے اگنور مارو، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے کہا کہ آج تم لوگوں نے انس قریشی کا غصہ بھی دیکھ لیا ہوگا، کبھی وہ اٹھا کے گلدان زمین پر مار رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ کیا کہتے ہیں گلاس اٹھا کر لاؤنج میں زمین پر مار رہا ہوتا ہے۔ مطلب بھائی ہر جگہ پر اپنی آکڑ دکھا رہا ہے وہ، خیر اس کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو۔ ویسے میں خود ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ مجھے ہارون اور انس میں سے کون سا کریکٹر زیادہ اچھا لگ رہا ہے لکھنے میں۔ مطلب مجھے دونوں ہی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ جب میں ہارون کی کوئی بات لکھ رہی ہوتی ہوں، جب میں اس کو لکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ جب میں انس قریشی کو لکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس کی باتیں، اس کا کریکٹر مطلب بہت اچھا لگتا ہے۔ مطلب یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ کون زیادہ اچھا ہے۔ اب یہ تم لوگ بتاؤ کہ کون زیادہ اچھا ہے۔ مجھے ہارون کی نا ایٹیٹیوڈ والی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور انس کا تو لیول ہی الگ ہے۔ مطلب دونوں اپنی اپنی جگہ پر بیسٹ ہیں۔ خیر یہ تو تم لوگ بتاؤ کمنٹ سیکشن میں کون زیادہ اچھا ہے۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو۔ اللہ حافظ۔